سورہ یوسف آیت نمبر 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يحل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون صدق اللہ العظیم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. تحقیق حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعہ میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة. جب وہ آپس میں کہنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے بارے میں کہ ہمارے باپ کو کیا ہو گیا، وہ ان کو ہم سے زیادہ محبوب رکھتا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین. یقیناً یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جس میں ان کی سوچ کو دخل نہیں ہے. اقتلوا یوسف واطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم. یوسف کو قتل کر دو یا کسی دوسری جگہ میں اس کو ڈال دو، پھر تمہارے باپ کی ساری توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. اور ایسا کر گزرنے کے بعد تمہاری یہ کشک، تمہارے اندر یہ جو کانٹا چبھا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گا. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ. انہی بھائیوں میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو، اس کو کسی کچے کنویں کے اندر ڈال دو. یلتقط بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین. اور یہ کنواں کسی قافلوں کے راستے میں ہونا چاہیے تاکہ کوئی قافلہ گزرے تو وہ اس کو نکال کے لے جائے. اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کرو. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون. پھر یہ مشورہ طے پانے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان کیا ہو گیا کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتے، جبکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں اور اس کے ہمدرد ہیں. ارسل معنا غدا یرتع ویلعب. کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ سیر سپاٹا کرے اور کھائے پیے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور اس کی حفاظت کے لیے ہم ہیں نا. قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. وہ ان کے باپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں اسے تمہارے ساتھ بھیجوں گا تو ڈرتا ہوں کہ تم لوگ اس سے غافل ہو جاؤ گے، بے خبر ہو جاؤ گے اور اس کو بھیڑیا کھا جائے گا. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے
جبکہ ہمارا اتنا مضبوط جتھا ہے، اس طرح تو ہم بڑے ہی نامراد لوگ ہوں گے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اور جب بالآخر طے پا گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو ان کے ساتھ بھیج دیا، تو ان کا پہلے ہی اس بات پہ اتفاق ہو چکا تھا کہ اس کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اور یوسف کے دل میں ہم نے القاء کر دیا تھا، یہ بات ڈال دی تھی کہ ان کے اس فعل کے بارے میں تم ان کو بتاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے، جو کہ بڑی تفصیل سے آیا ہے اور ایک ہی جگہ پہ اور تسلسل کے ساتھ آپ کی زندگی کے بارے میں، جس انداز سے اور کوئی واقعہ قرآن پاک میں نہیں ہے، تو یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب تو ہے نہیں۔ اس میں تو ہمارے لیے دروس ہیں، عبرت ہے، نصیحتیں ہیں، لیکن ان دروس اور عبرتوں کے ساتھ ساتھ مختلف سوالوں کے جواب بھی ہیں۔ ایک تو وہ سوال ہے کہ جس کے بارے میں پچھلی دفعہ میں نے کل کہا تھا کہ قریش نے پوچھا یہود کے اکسانے پہ کہ آپ ان سے پوچھیں یہ رسول بنتے ہیں تو بتائیں کہ مصر کیسے چلے گئے، بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچ گئے۔ ایک تو وہ سوال تھا، لیکن دوسرے سوال جو ذہنوں میں ابھرتے ہیں اور وہ اپنے اور پرائے دونوں قسم کے لوگوں کے، یعنی ایمان لانے والے اور نہ لانے والے، وہ یہ ہے کہ پچھلی صورتوں میں انبیاء اور رسولوں کے واقعات بیان ہوئے اور ان میں یہ بات واضح تھی کہ رسول اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے بچا لیا اور متمردین، متکبرین، کفار اور مشرکین ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور اس کی ہلاکت و بربادی کی قوموں کی ہلاکت و بربادی کے لیے جو اللہ نے اسباب پیدا کیے، یعنی جو عذاب آئے، ان کو بیان کر دیا۔ اب آپ اگر غور کریں تو ان اسباب میں سے بظاہر ایسے نظر آتا ہے کہ کوئی بھی ایسا سبب نہیں ہے کہ جو ان معروضی حالات میں مکہ میں پیدا ہو سکتا ہو۔ یعنی بڑی واضح بات ہے کہ ان پہ طوفان نہیں آ سکتا، پانی کے نزدیک ہے ہی نہیں ہے۔ جدہ کی بندرگاہ تقریباً 80 کلومیٹر ہے اور پھر پہاڑی سلسلہ ہے راستے میں، پھر ہوا کے جھکڑ بھی وہاں پہ ایسے نہیں چلتے تھے کہ جن سے پتھر اٹھے۔ اللہ حاصل کیا تو اس لیے اپنوں کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اور دوسروں میں بھی کہ اللہ کر گزرے گا لیکن کیسے؟ یعنی اس وقت مسلمان بہت کمزور ہیں، مکہ میں بہت کمزور حالت میں ہیں، وہ کسی سے مقابلے کی کوئی بات سوچ بھی نہیں سکتے، ان سے بچ نکلنے کی بات بھی وہ سوچ نہیں سکتے۔ تو پھر ان کے ذہنوں میں یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے، اگرچہ یقین ہے کہ اللہ کرے گا، بھی کیسے کرے گا؟ اور دوسرے بھی یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے، تم ناکام ہوگے، تو ان کے ذہن میں بھی یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ اب یہ جو مختلف سوال ہیں، کوئی پوچھا گیا کوئی نہیں پوچھا گیا، سوال جو نہ بھی پوچھا جائے قرآن پاک میں اس کے بارے میں بھی سائل ہی کہا جاتا ہے کہ جس کے دل میں پیدا ہوا اللہ نے جان لیا، اس کا جواب مناسب ہوا اور ضروری ہوا اس کا جواب دینا، تو اللہ نے جواب دے دیا، حالانکہ اس نے پوچھا نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ انہوں نے پوچھا۔ اب اس میں وہ دونوں قسم کے آ جاتے ہیں، کہا کہ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یعنی جو سوال بھی پیدا ہوئے اس بارے میں کہ بالآخر مسلمانوں نے کامیاب ہونا ہے، فتح مند ہونا ہے، سرفرو ہونا ہے، اور یہ کفار اور مشرکین ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے اور ذلیل و خوار ہوں گے، یہ کیسے ہوگا؟
یہ پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں اس واقعے کے اندر موجود ہیں. یعنی یہ صرف یہ تنبیہ ہے کہ یہ کوئی قصہ نہیں ہے ایسا کہ جس کو سن کے صرف لطف اندوز ہوا جائے، بلکہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. غور کرنے والے کو ان تمام سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں. اور آج تو وہ آیت نہیں آئے گی، بعد میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بات، جب یہ بات ختم ہوتی ہے تو آخر میں یہ بات آتی ہے کہ واللہ غالب علی امرہ، کہ اللہ نے جو فیصلہ کر لیا ہوتا ہے وہ غالب ہے، وہ اس کو کر گزرتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی کہ یہ کرے گا تو کیسے کرے گا، کیسے کرے گا. یہ وہ اپنے امور پہ وہ غالب ہے، وہ کر لے گا. یہ اس آیت کے اندر یعنی دو چیزیں ہیں، سوالوں کے جواب ہیں اور اس بات کی تنبیہ ہے کہ یہ کوئی ایسا قصہ نہیں ہے جو صرف سننے سنانے کے لیے ہے، بلکہ اس کے اندر بہت سے سوالوں کے جہاں جواب مضمر ہیں، وہیں پہ یہ چیز بھی ہے کہ اس سے نصیحت پکڑنی ہے. اس سے ان سوالوں کا جواب ملنے کے بعد آدمی نے اپنے یقین کو، اپنے اعتماد کو اللہ کے اوپر اور مضبوط کرنا ہے. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. عصبہ کہتے ہیں جتھے، جماعت کو، اور خاص طور پہ ایسی جماعت کہ جس کے اندر خاندانی عصبیت بھی ہو، یعنی ان کا آپس میں قبیلے کے حساب سے، خون کے حساب سے رشتہ بھی ہو. عصبہ سے وہی عصبیت نکل آئی تو پھر تو ان کا جتھا اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے. اور ان زمانوں میں کوئی اس قسم کی منظم قسم کی حکومتیں تو تھی نہیں. ہر شخص کو اپنے دفاع کے لیے خود انتظام کرنا پڑتا تھا، اپنے نفوس کی اور اپنے مال کی بچت کے لیے اس کو اپنا انتظام خود کرنا پڑتا تھا. اور یہ انتظام ہوتا تھا افرادی قوت سے. یہ افرادی قوت ہے جس کو جتھا یا جماعت یا عصبہ کہتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف اور بنیامین چھوٹے ہیں، لیکن باقی 10 بڑے مضبوط و توانا ہیں. سب سے بڑا یہودا ہے. یہودا یعنی جیسے لٹریچر سے، اسرائیلی لٹریچر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل ایک پہلوان تھا. باپ کی جو دولت ہے، باپ کے جو ریوڑ ہیں، باپ کی جو چیزیں ہیں، ان کی حفاظت اور دوسروں کی جان کی حفاظت یہ اس جتھے کا کام ہے. اس لیے جتھے کی بڑی عزت اور بڑا احترام ہونا چاہیے اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، اپنے گھر میں. لیکن انہوں نے دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام کی توجہ یوسف کی طرف زیادہ ہے کہ جو اپنی عمر کی وجہ سے کمزور ہیں، چھوٹے ہیں. تو جو اہم کام ہے دفاع کا، اس میں تو وہ فی الحال حصہ نہیں لے پا رہے. ان سب کو اس بات سے تکلیف ہوئی. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو بھانپ لیا تھا کہ یہ مستقبل کا نبی یہ ہے. اس لیے کہ جیسے میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ انبیاء کی جو سابقہ زندگی ہوتی ہے وہ ایک دلیل ہوتی ہے ان کی نبوت کی. وہ اتنی پاک و صاف ہوتی ہے، جبکہ سارے بیٹے ان کے سامنے ہیں جیسے تو عام لوگوں کے ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں. اور حضرت یوسف جب بڑے ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے دیکھ لیا، بھانپ لیا. اب چونکہ یہ خود بھی ایک جلیل القدر نبی ہیں، اس لیے ان کی توجہ، ان کی تربیت کے اوپر، ان کی محبت بھی ان کے لیے، سارا کچھ ان کے لیے ہوا. اور دوسروں سے توجہ کم ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ان ابانا لفی ضلال مبین. ضلال ویسے تو گمراہی کو کہتے ہیں، لیکن وہ اپنے باپ کے بارے میں یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے تھے. ہاں، اس کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ صحیح راستے سے وہ ہٹ گیا ہے. جیسے اکثر کہتے ہیں دلال کہتے ہیں گمراہ کو، اردو میں اس کا ترجمہ بھی گمراہ کیا ہوا ہوتا ہے. گمراہ فارسی کا لفظ ہے جو 2 چیزوں سے مرکب ہے. گم راہ، جس سے راستہ گم ہو گیا. اب صحیح راستہ تو یہ ہے ان کے نزدیک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس جتھے کے بارے میں خیال کریں، اس کو توجہ دیں، اس کے اوپر
التفات اور ان کی محبت اس کے لیے ہو جو ان کے دفاع کا انتظام کر رہا ہے، جو ان کی اصل طاقت ہے اس ماحول میں، اس معاشرے میں، لیکن اس کام کو چھوڑ کے انہوں نے توجہ جو ہے حضرت یوسف پہ رکھ لی ہے، تو ان کو اس بات سے چڑ ہو گئی کہ یہ چیز ٹھیک نہیں، ایسے نہ ہو کہ بعد میں پھر وارث بھی اسی کو قرار دے دے اور ہم لاوارث ہو جائیں، یعنی یہ احتمال بھی ان کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو بطور یعنی ایک کانٹا چبھ گیا کہ ایسے کیوں ہے، اس کو بھی لے لیا کہ یہ ہمارے باپ کی جو یعنی راستے سے وہ ہٹ گیا ہے، وہ جذبات سے مغلوب ہو گیا ہے، اس کو حقائق نظر نہیں آ رہے کہ ہم ہیں جو اس کی عزت کا، اس کے دفاع کا، اس کی مضبوطی کا سبب ہیں۔ توجہ اس نے یوسف کی طرف دی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کانٹے کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یوسف کو ٹھکانے لگایا جائے۔ بس وہ آپس میں مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے۔ یہ بات یاد رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کی جو ضد ہے وہ صرف سوتیلے پن کی وجہ سے نہیں تھی۔ اگر یہ بات ہوتی تو یہ 10 جو آپس میں مشورہ کر رہے ہیں یہ خود بھی سگے بھائی نہیں تھے، یہ بھی 3 ماؤں کی اولاد تھی۔ حضرت یوسف اور بنیامین چوتھی ماں کی اولاد ہے، تو یہ آپس میں بھی سگے نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر صرف سوتیلا پن اس ضد کا سبب ہوتا تو پھر یوسف کے ساتھ ساتھ بنیامین کو بھی ٹھکانے لگانے کی بات کرتے، لیکن انہوں نے بنیامین کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، صرف یوسف کی بات کی، اقتلوا یوسف، کہ یوسف کو قتل کر دو، او اترکوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا اس کو کسی دور جگہ پھینک دو، تو پھر جب وہ ہوگا ہی نہیں تو باپ کی ساری توجہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ یخلو لکم وجہ ابیکم یعنی وہ بالکل ہمارے اوپر توجہ کرنے کے لیے خالی الذہن ہو جائے گا، اس کے ذہن سے وہ چیز نکل جائے گی یوسف والی۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، وہ کہا اس کے بعد آپ میں وہ کسک، وہ کانٹا باقی نہیں رہے گا۔ یہاں پہ یعنی یہ خیال پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ بعض جگہوں پہ یہ لکھی ہوئی بھی ہے یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ بعد میں تم نیک بن جانا، اس کا یہ درست معنی نہیں ہے۔ وہ ہمیں صالح کی وجہ سے نظر آتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ ایک مصیبت ہوئی کہ فارسی کی کچھ عرصہ پہلے بہت اہمیت تھی، تو اس فارسی زبان میں کچھ تھوڑا بہت یعنی قرآن پاک کے سمجھنے میں بگاڑ پیدا کیا۔ فارسی میں صالح کہتے ہیں نیک کو، اچھے کو۔ کسی گمنام شاعر کا ایک مشہور شعر بھی ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ اچھے کی صحبت، نیک کی صحبت تجھے نیک بناتی ہے، برے کی صحبت جو ہے وہ تجھے برا بناتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن صالح کا معنی فارسی میں محدود ہو گیا کہ یہ نیک ہے۔ عربی زبان میں اور قرآن پاک کی جو عربی ہے اس میں صالح اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، اور لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے اچھا ہونا۔ اگر کوئی بیماری سے اٹھے تو اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہوگا، صلح فلانا۔ اور اگر کوئی چیز خراب تھی آپ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوگا جب وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جب آپ نے کام کر دیا وہ چیز ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کہیں گے صلح شیئا، یہ چیز بہتر ہو گئی، ٹھیک ہو گئی، اب اس میں وہ فالٹ باقی نہیں رہا۔ تو انہوں نے کہا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ، یعنی ہمارے ساتھ ایک مسئلہ لگا ہوا ہے، ایک کانٹا چبھا ہوا ہے، جب یہ کام ہم کر گزریں گے تو پھر وہ کانٹا نکل جائے گا، ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ۔ غیابہ کہتے ہیں
کنویں کے بالکل باٹم جو ہے، تھلا جو ہے نیچے تہ کو، اور جب کنویں کو کہتے ہیں کچے کنویں کو۔ اس زمانے میں یہ چیز تھی کہ قافلوں کے راستے میں کنویں بنتے تھے، اور پھر لوگ پانی استعمال کرتے تھے اپنے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، اور بنانے والے، وہ کنواں بنانے والے یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے نیک کام کیا، اور واقعی یہ بڑا نیک کام ہے۔ یہاں بر صغیر میں شیر شاہ سوری نے پشاور سے لے کر کلکتے تک راستہ بنایا۔ اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھیں کہ وہ روڈ بناتا، موٹر وے بناتا، تو ایک بہترین راستہ اس نے پختہ بنایا اور باقی سے اونچا رکھا اس کو، تاکہ پانی کا بھی اثر نہ ہو، بارش وغیرہ کا۔ اس میں بھی جگہ جگہ کنویں بنائے، جہاں وہ ایسے کنویں تھے کہ جہاں پہ گھوڑا بھی نیچے جا کے پانی پیتا تھا، یعنی اس کے لیے پانی کھینچ کے اوپر نہیں لانا پڑتا تھا۔ ان میں سے ایک کنواں آپ کو واہ میں نظر آتا ہے، وہ جو انہوں نے ایک ٹورزم کا اسپاٹ بنایا ہوا ہے، اس میں باقاعدہ وہ کنواں اپنے اس راستے سمیت ہر چیز سمیت موجود ہے، یہ شیر شاہ سوری کا بنایا ہوا۔ تو یہ بھی ان لوگوں کے گزرنے کے لیے، ان کی آسائش کے لیے، مسافروں کی آسائش کے لیے بنتے تھے۔ لیکن کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کنواں بنا، کچھ عرصے بعد وہ خشک ہو گیا، غیابت جنگو کنواں ہے جو خشک ہو گیا۔ کچے تو اس زمانے میں ہوتے ہی تھے، تو یہ خشک ہو، کہا کہ اس کو قتل کر دو، یا ان میں سے ایک نے قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، یعنی اس کے ہاں کوئی نرم گوشہ تھا یوسف کے لیے۔ اور یہودی لٹریچر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ یہودا ہی تھا جس کے بارے میں نے کہا کہ وہ سب سے بڑا تھا اور پہلوان تھا۔ یہ وہی شخص ہے کہ جس کی اولاد سے حضرت داؤد علیہ السلام ہوئے، یہودا۔ اور دوسرا بھائی جو اس سے چھوٹا تھا اور اس کا سگا بھائی تھا لاوی۔ لاوی وہ ہے کہ جس کی اولاد سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ہوتے۔ تو یہ یہودا ہے جس کے دل میں نرم گوشہ تھا، بعد میں بھی اس کا تذکرہ آتا رہے گا۔ تو اس نے کہا کہ قتل نہ کرو، اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ قافلے گزرتے رہتے ہیں، یلتقط بعض السیاح، یہ کسی قافلے کو مل جائے گا، وہ اس کو لے جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ بردہ فروشی وغیرہ کا غلام پکڑ کے ادھر سے لے کے پکڑ کے ادھر گئے، ادھر جا کے فروخت کر دیا، یہ کوئی اس زمانے کا دستور تھا، لوگوں کی معیشت کا ایک حصہ تھا کہ وہ کوئی بردہ فروشوں کا گروہ کوئی آئے گا، وہ اس کو پکڑ کے لے جائے گا۔ یلتقط، لقیط ایک اصطلاح ہے ہماری فقہ میں، یہاں سے مجھے یاد آ گیا۔ لقیط اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو آپ کو راستے میں پڑی ہوئی مل گئی، اسی سے یلتقط، اسی سے لقیط، موٹے کاف اور تو کے ساتھ۔ اور اس کے بارے میں ہماری فقہ میں یہ ہے کہ جب آپ کو ایک چیز مل گئی اور آپ نے پورے علاقے میں، جو علاقہ اس راستے کو لگتا ہے، یہ اعلان کر دیا کہ بھائی یہ میرے پاس امانت ہے، جس کی لے جائے، اور 3 دن تک کوئی نہیں آیا، تو آپ اس کو اگر چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں، پھر یہ آپ کی ہو گئی۔ یہ لقیط کے بارے میں ایک فقہ کا مسئلہ ہے۔ تو کہا کہ وہ کسی کو مل جائے گا، قافلے کو، سیارہ قافلے کو کہتے ہیں۔ اگر تم نے کر گزرنا ہی ہے یوسف کو ٹھکانے، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے اس کو ضرور بے ضرور ٹھکانے لگانا ہے تو یہ کام کرو۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اتفاق ہو گیا، ایک مشورے پہ اتفاق ہو گیا، اور پھر وہ اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ ما لک لا تأمنا، یہ جو لفظ ہے تأمنا، یہ اصل میں 2 لفظوں کا مرکب ہے، تأمنا۔ تو پہلا جو نون متحرک تھا وہ دوسرے نون متحرک میں قاعدے کے مطابق اس کا ادغام ہوا اور نون ثقیلہ کی شکل میں وہ ظاہر ہوا، تأمنا، کہ تو ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتا، تأمننا، تو ہمارے اوپر اعتماد کیوں نہیں کرتا، کیا ہو گیا؟ جبکہ ہم یوسف کے بارے میں اعتماد نہیں کرتے، اور جبکہ ہم اس کی خیر خواہ ہیں، ناصحون، خیر خواہ۔
ارسل معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون. یرتع ویلعب کا لفظی معنی ہے چرے چگے، کھیلے کودے. اور یہ جو ہے یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے پکنک کے لیے. لوگ جب پکنک کے لیے جاتے ہیں، خاص طور پہ عرب اپنے ساتھ وہ سامان بھی لے جاتے ہیں پکانے کا، تو میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ لازمی چیز ہے کہ ساتھ میں فٹ بال بھی لے جاتے ہیں، کرہ قدم. یعنی یہ دونوں باتیں ہو گئی، کھانا پینا اور کھیلنا کودنا، یہ بنتی ہے جا کے پکنک. اور کہا کہ کل آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یعنی ہمارا پروگرام بنا ہوا ہے تو ہمارے ساتھ اس کو بھیجیں، کھائے پیے گا، سیر سپاٹا کرے گا. یرتا ویلا پکنک میں شریک ہوگا ہمارے ساتھ. اور جہاں تک حفاظت کا تعلق ہے، ہم نے اس کی حفاظت کے لیے ہے نا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں نا اس کی حفاظت کے لیے. قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے، یحزننی، مجھے یہ غم ہے کہ وہ تمہارے ساتھ جائے گا، میں اسے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دوں تو مجھے خوف ہے کہ تم اپنے مصروف ہوگے کھیل کود میں اور اس کو بھیڑیا کھا جائے گا. یعنی ایسے نظر آتا ہے کہ اس علاقے میں بھیڑیے بھی تھے اور ان کے انسانوں پہ حملہ آور ہونے کے واقعات بھی کچھ ہو چکے تھے. قالوا لئنک لو ذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون. کہا کہ یہ کیسی بات کرتے ہیں، یوسف کو بھیڑیا کھا جائے اور ہمارا یہ مضبوط جتھا کس کام کا ہے؟ ہم اتنے توانا جوان ہیں، تعداد بھی ہماری ٹھیک ٹھاک ہے، پکنک کے لیے جائیں اور ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوئی. یہ تو پھر یہ تو مطلب ہے ہمارے لیے انتہائی نامرادی کی اور ناکامی کی بات ہے، خاسروں، بڑی نامراد ہونے والی بات ہے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. جب یوسف ان کے ساتھ روانہ ہو گیا، باپ نے اجازت دے دی، روانہ ہو گیا اور ان کا اس بات پہ اتفاق ہو گیا، واجمعوا، اور وہ اس چیز پہ متفق ہو گئے سارے کے سارے کہ ان يجعلوه في غيابة الجب، کہ اس کو کسی کنویں میں ڈالیں گے. غیابت الجب، کنویں کی تہہ میں اس کو ڈال دیں گے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا. تاکہ ہم نے یوسف کے دل میں یہ بات ڈال دی. یہ اوحینا ہم نے وحی کی، یہ وحی وہ اصطلاحی وحی نہیں ہے جو انبیاء پہ کی جاتی ہے. یہی لفظ قرآن پاک میں وحی کا اور بھی نبوت کے علاوہ بھی استعمال ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی طرف وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ اس کو دودھ پلا، اور پھر تمہیں اگر فکر ہو کہ وہ آ کے اس کو پکڑ کے لے جائیں گے فرعون کے ہرکارے، تو اس کو ٹوکرے میں ڈال کے بس صندوق میں ڈال کے پانی میں ڈال دو. اور پھر یہی لفظ جو ہے یہ استعمال ہوا سورہ نحل میں شہد کی مکھی کے بارے میں. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ تیرے رب نے شعیب کی وحی کی طرف القاء کیا، اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اونچی جگہوں پہ اور درختوں کے ساتھ تم اپنا بناؤ گھر، وہ جو ہائی ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، جہاں پہ وہ شہد بناتی ہیں، چھتا، اپنا چھتا وہاں پہ بناؤ. اور پھر اگلی آیت میں تو بڑی ہی اور عجیب و غریب بات ہوئی، کہا کہ ہم نے اسے سکھایا کہ جس راستے سے جاتی ہو پھول کے پیچھے، اسی راستے سے سر نیچا کر کے اسی راستے سے آتی، آؤ واپس. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں
کہ ایک جگہ پہ انہوں نے 100 ڈبہ رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی مکھی، کوئی بھی شہد کی مکھی اپنے ڈبے کے علاوہ دوسرے میں نہیں بیٹھتی، جبکہ سب کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے، سب کی شکل ایک جیسی. اور اگر ایسی غلطی ہو جائے تو ہر ایک شہد کی مکھی اس سوراخ سے داخل ہونے سے پہلے ایک سگنل بھیجتی ہے اندر، اور اندر اس پہ ایک بڑا طاقتور قسم کا نر جو ہے وہ پیرے پہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس سگنل سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے چھتے کی نہیں ہے، وہ وہیں پہ اس کے سر میں ڈنگ مار دیتا ہے اور وہ مر جاتی ہے. آپ کو ان کے نیچے مکھیاں مری ہوئی نظر آتی ہیں. اس کا یہ چکر ہوتا ہے کہ وہ بھول گئی ہوتی ہے اور غلط جگہ پہ بیٹھ کے اس نے سگنل دیا ہوا ہوتا ہے. اور یہ سارا نظام اللہ نے قائم کیا، اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف القاء کیا. تو اسی طرح یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، کہ تم پریشان نہ ہو، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تم ان کو بتاؤ گے کہ میرے ساتھ تم نے کیا کیا تھا. کنویں میں ڈالنے والا واقعہ. اور پھر آگے آپ دیکھیں گے یہ بات آئی کہ بالآخر یوسف علیہ السلام نے انہیں پوچھا کہ یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا، جبکہ حالت یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم آئے ہیں، ہمارے پاس کوئی خاص سرمایہ بھی نہیں ہے، ہمیں غلہ چاہیے، اور بھوک سے ہمارے بچے جو ہیں وہ مر رہے ہیں، اور آپ پیسوں کو نہ دیکھیں، آپ صدقہ کریں، تصدق کریں نا، ان اللہ یجزی المتصدقین. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ من قبل اذ انتم جاہلون، وہ یاد ہے تمہیں کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا اپنے زمانہ جہالت میں؟ یہ اس کی پہلے سے پیشن گوئی تھی کہ ہم نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پریشان نہ ہو، یہ کنویں میں ڈالتے رہیں، تم ایک دن انہیں بتاؤ گے معاملہ کیا کیا تھا تم نے بھائی کے ساتھ. اور یہ جس وقت تم انہیں بتا رہے تھے وہ عملہ یہ شعورون، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یعنی یہ کہ یہ یوسف ہے سامنے بیٹھا ہوا بطور عزیز مصر، ان کے تصور اور وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود.